اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ آیت کریمہ بھی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور وہ زمانہ جاہلیت کی وہ رسم کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کانوا اذا احرموا فی الجاہلیہ آتوا البیوت من ظہرہ، کہ جس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ احرام باندھتے تھے، تو جس وقت وہ احرام باندھ لیتے تو ان کا یہ یقین یا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اب جب کسی گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو وہ سامنے کے دروازے سے، جو مین دروازہ ہے گھر کا، جو مرکزی دروازہ ہوتا، اب وہ وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ جب کسی گھر میں داخل ہوتے، اپنے گھر میں داخل ہونا ہوتا، تو وہ گھر کی پچھلی طرف سے آتے تھے اور پچھلی طرف کی دیوار پھلانگ کے آتے، یا وہ اس کے اندر نقب کرواتے، اس کے اندر سے جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے، سیدھے رستے سے نہیں آتے تھے، الٹے رستے سے آتے تھے، دیوار کو پھلانگ کے آیا کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ جس نے احرام باندھ لیا تو اب وہ کسی گھر کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر داخل ہوگا، حتیٰ کہ کسی باغ میں بھی داخل ہوگا تو وہ بھی اس کی الٹی سمت سے آئے گا، جو اس کا مین مرکزی دروازہ ہے اس سے وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، خالق کائنات نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو کہ تم لوگ گھر کی پچھلی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ احرام باندھ کے تم یہ تصور کرو کہ یہ بڑی نیکی ہے کہ ہم گھر کی پچھلی طرف سے داخل ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم اپنے اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضری دو، یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور کسی گھر کے اندر داخل ہو تو اپنے جو مرکزی دروازے ہیں وہیں سے داخل ہو، اور سنو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ سامعین محترم، یہ بات سمجھا دی گئی کہ گھر کے پچھلی طرف سے داخل ہونا یہ نیکی نہیں ہے کہ احرام باندھ کے گھر کی پچھلی طرف سے داخل ہو۔ نیکی یہ ہے، احرام باندھ لیا، اب نیکی یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی بارگاہ کے اندر حاضری دی جائے، یہ نیکی ہے۔ سامعین محترم، جس کی نظیر ملتی ہے، جس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پیدل جاتے تھے، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر 25 حج کیے، اور سامعین محترم سارے کے سارے حج آپ نے پیدل کیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس انداز کے ساتھ حاضری دی کہ آپ سواری کے اوپر سوار نہ ہوئے، آپ نے اپنی للہیت، اپنے اخلاص پر آپ نے پیدل حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تاریخ کے اندر ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں، پیدل نکلے اور ایک ایک قدم کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک ایک سجدہ کرتے جاتے تھے، اور ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو ایک ایک قدم کے اوپر 2 نفل پڑھتے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ مثال ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو وہ ایک ایک قدم کے اوپر 2 نفل پڑھتی جاتی ہیں۔ یہ اخلاص تھا، تقوی تھا، انسان کے اپنے رب کی بارگاہ سے تعلق تھا، جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ حج بیت اللہ کا سفر کیا جاتا۔ فرمایا، یہی کہا گیا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم پورے تقوی کے ساتھ، تم پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ حاضری دو۔ یہی تقوی ہے کہ تم جب جا رہے ہو تو تمہارے تن کے اوپر جو احرام کی چادریں ہیں
وہ حلال کے پیسوں سے ہونی چاہیے۔ یہی تقویٰ ہے۔ جس وقت تم نکل رہے ہو، تم نے جو زاد راہ لیا ہے، تم حلال کے پیسوں سے جا رہے ہو، اس چیز کا اہتمام کرو۔ جب تم گھروں سے نکل رہے ہو، اس بات کا تمہیں خیال ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جب واپسی پلٹ کے آئیں تو دنیا ہمیں حاجی کہے گی، لوگوں میں ایک ہمارا مقام ہوگا کہ یہ حاجی جو ہے وہ حج کر کے آیا ہے، اب یہ حاجی صاحب کا لفظ اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضور نے احرام باندھا تھا۔ حضور کے ساتھ ایک حضور کے غلام تھے جن کا نام حضرت قطبہ بن عامر تھا۔ وہ اور کریم آقا علیہ السلام نے احرام باندھا۔ آپ ایک باغ کے اندر داخل ہوئے۔ جب آپ باغ کے اندر داخل ہوئے تو باغ کے آپ سامنے والے دروازے سے، جو مرکزی دروازہ تھا، آپ وہاں سے داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ ہی ایک آپ کے غلام بھی داخل ہوئے جن کا نام حضرت عامر بن قطبہ تھا، قطبہ بن عامر تھا۔ جس وقت وہ اندر داخل ہوئے تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں جو ہے وہ تو اس دروازے سے داخل کیوں ہوا، جبکہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ پچھلے دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ اس نے عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا داخل ہوتے تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے میں بھی اسی دروازے سے داخل ہو گیا، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی اسی دروازے سے داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی حقیقت ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے جو احرام باندھ لیا ہے تو اب وہ گھر کے پچھلی طرف سے داخل ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم نے احرام باندھ لیا، اب پورے تقوی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر دو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہونا ہے تو جس مرضی دروازے سے داخل ہو، یہ کوئی نیکی نہیں کہ اس دروازے سے نہیں تو اس دروازے سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی کے ساتھ حاضری دو۔ اور سامعین محترم، حضرت قطبہ بن عامر کا یہ عمل یہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کے پیار کے اندر اگر کوئی انسان اپنے من سے، اپنی شوق سے، اپنی محبت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے، حضور نے نہیں ان کو ابھی کہا تھا، ابھی یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے خود سے جب داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تو یہاں سے کیوں داخل ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے داخل ہوا کہ آپ یہاں سے داخل ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، اور قرآن کریم فرقان حمید بھی یہی کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جس کو تم جو چیز میرا رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لیا کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا محبوب تمہیں منع کر دے اس سے منع ہو جایا کرو۔ اسی کو ہی دین کہتے ہیں کہ جس راستوں سے کملی والا گزرتا ہے، جو عمل حضور کرتے ہیں، جس عمل کا حضور ارشاد فرماتے ہیں، اسی کے اوپر انسان منع تسلیم کرے، اور جس سے منع کر دیا جائے اس سے منع ہو جانا، اسی کو ہی اسلام کہتے ہیں، اسی کو ہی تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو ہی اخلاص کہتے ہیں کہ ان راستوں کے اوپر حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ یاد رکھنا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر لوگ میری سنت کو ترک کر چکے ہوں گے، کوئی شخص میری سنت پہ عمل کرے گا اور میری ترک کی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کرے گا، حضور نے فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو سامعین محترم، یہی ایمان ہے کہ جس چیز کا حضور نے کرنے کا حکم دیا اسے کیا جائے، جس راستے سے حضور گزرے انہی راستوں پہ عمل کیا جائے، انہی جگہوں، وہی راستے، انہی اعمال کے اوپر، انہی احکام کے اوپر عمل کیا جائے، انہی افعال کے اوپر عمل کیا جائے جن اعمال اور افعال اور احکام کا کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہٰذا آیت کریمہ کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا گیا اور یہ حکم دے دیا گیا احرام باندھو،
جہاں سے مرضی داخل ہو، دروازہ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہو، کوئی اور دروازہ ہے صفحات سے، لیکن دیوار کے پھلانگنے والا عمل یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ احرام باندھ کے اللہ کے ہاں، اور ویسے بھی اللہ ہے تو یہی ہر جگہ پہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے، اور احرام باندھ لیا ہے تو اب یہ تمہارا جو تقوی ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اور مزید بہتر ہو جانا چاہیے۔ اس کی بارگاہ میں کچھ قبول ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔